نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، کل ہماری بات حقوق انسانی کے متعلق چل رہی تھی۔ حقوق انسانی میں سے ایک حقوق وہ ہے جو اللہ رب العزت نے عورتوں کو دیا ہے کہ عورتوں کے حقوق کے متعلق اسلام نے بہت ساری ہدایات دی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ بات ارشاد فرمائی خطبۃ الحجۃ الوداع کے موقع پر کہ تمہیں میں عورتوں کے ساتھ بھلائی کے لیے وصیت کرتا ہوں کہ جس معاشرے کے اندر عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے جاتے اور ان کو حق مہر نہ دیا جاتا، ان کو کچھ بھی نہ دیا جاتا اور نہ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، نہ احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، بلکہ جو ہی ان کو بچی کی پیدائش کی خبر بھی سنائی جاتی تھی تو ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے تھے اور غصے میں غضبناک ہو جاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کے ذریعے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث نبویہ کے ذریعے امت کی یہ تعلیم فرمائی کہ امت کے اندر جو شخص اپنی دو بیٹیوں کی پرورش کر دے گا اللہ کے نبی کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اسی طریقے سے جو شخص عورتوں کے معاملے میں خیر خواہی کی نیت سے خیر خواہی کرتا رہے گا اللہ کے نبی کی نظر میں اس کا مقام بلند رہے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ رب العزت نے بھی یہی فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً کہ عورتوں کے حق مہر نہ کھایا جائیں بلکہ ان کو ان کے حق دیے جائیں، ان کے حقوق کے اندر حق تلفی نہ کیا کرو، عورت کے معاملے کے اندر اللہ کا خوف کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ فَاتَّقُوا اللَّهَ بِالنِّسَاءِ عورتوں کے معاملے میں اللہ کا خوف کرو۔ اللہ رب العزت نے خود سورہ حجرات میں بھی فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ کہ عورتیں بھی آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعض سے بہتر ہوں۔ اور مردوں کے متعلق عورتوں کو بھی یہی وصیت کی کہ وہ مردوں کے حقوق ادا کریں، اس معاملے کے اندر پیچھے نہ رہیں۔ اور مردوں کو خاص طور پر کہا کہ ایک عورت تمہاری ماں بھی ہو سکتی ہے، ایک عورت تمہاری بیٹی بھی ہو سکتی ہے، تمہاری بہن بھی ہو سکتی ہے، تمہاری بہو بھی ہو سکتی ہے۔ عورت کے مختلف مقامات مناصب اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے سامنے رکھے کہ ہم اس عورت کو تنگ نظری سے نہ دیکھیں بلکہ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ یہ اللہ رب العزت نے عورت کو اس دنیا کے اندر مقام دیا اور پھر فرمایا کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ جیسے جاہلیت کے زمانے میں لوگ نکل جایا کرتے تھے، عورتیں نکل جایا کرتی تھیں، ایسے اپنے گھروں سے نہ نکلا کرو۔ یہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عورتوں کے متعلق وصیت فرمائی کہ عورتوں کے حقوق کی رعایت کرو۔ اسی طریقے سے ایک معاملے کے اندر ہمارے پڑوسی کہ جن کے حقوق ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں اتنی پڑوسیوں کے بارے میں ہمیں نصیحت کی کہ ہمیں خوف ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں وراثت کے اندر اس کو حق دے دیا جائے۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے پڑوسیوں کی 3 قسم بتائی ہیں کہ ایک وہ پڑوسی ہے کہ جو رشتہ دار بھی ہو، مسلمان بھی ہو، تمہارے پڑوس میں بھی رہتا ہو، 3 درجے تمہارے اوپر اس کا حق ہے کہ ایک تو مسلمان ہونے کی بنا پر، دوسرا تمہارا قریبی رشتہ دار ہونے کی بنا پر، تیسرے نمبر پر تمہارے پڑوس کی بنا پر اس کو 3 درجے تمہارے ساتھ حاصل ہیں کہ اس کا اتنا ہی رعایت رکھی جائے۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر وہ پڑوسی ہے کہ جو مسلمان ہے اور تمہارے پڑوس میں رہتا ہے، مسلمان ہونے کی بنا پر اور پڑوس کی بنا پر اس کو 2 حق حاصل ہیں۔ تیسرے نمبر پر وہ پڑوسی ہے کہ جو تمہارے پڑوس کی بنا پر حق رکھتا ہے
نہ مسلمان ہے نہ رشتہ دار ہے، اس کی بھی تمہیں اتنی ہی رعایت کرنی ہے جتنی کہ دیگر پڑوسیوں کی تم کر رہے ہو۔ یہ ہے اسلام کہ جس نے ہر ایک کے حقوق کے تحفظ کے لیے آواز اٹھائی ہے، ہر ایک کو حق دلائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنی اہلیہ سے ناراض ہو گئے۔ کس بات کے اوپر ناراض ہو گئے؟ کہ انہوں نے گھر کے اندر گوشت پکایا اور گوشت پکانے کے بعد سب کو تقسیم کیا، پورے محلے میں تقسیم کیا، لیکن ایک یہودی پڑوسی کے گھر نہ بھیجا۔ اس پر ناراض ہو گئے، بیوی سے بات نہیں کی، غصے کا اظہار فرمایا، کہا یہودی ہے تو کیا ہوا، اللہ کے نبی نے ہمیں وصیت کی ہے کہ پڑوسی کے معاملے میں اللہ کا خوف کرو۔ تو ہم بھی اس حقوق کی رعایت کریں۔ آج جو لوگ آوازیں اٹھاتے ہیں وہ قرآن کو نہیں دیکھتے کہ جس قرآن نے آج سے 1500 سال پہلے ہر ایک کے حقوق کے تحفظ کے لیے اصول اور قوانین اس قرآن میں بھی بیان کیے، احادیث نبویہ میں بھی بیان کیے، پھر صحابہ کرام کی سیرت موجود ہے اس کے اندر بھی بیان کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، ان کا معمول تھا کہ رات کے وقت گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر ایک جگہ سے گزرے تو بچوں کے رونے کی اندر سے آواز آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چلے گئے، واپس آئے تو پھر بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی، پھر آگے چلے گئے، دوبارہ لوٹے تو پھر دیکھا کہ بچے مستقل رو رہے ہیں، بچوں کی آواز نہیں تھم رہی۔ خادم ساتھ تھا، دروازہ بجایا، دروازہ بجانے پر ایک بوڑھی عورت اندر سے نکلتی ہے۔ اس سے دریافت کیا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ بتایا کہ ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے، بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ تو کہا کہ میں نے یہ ہنڈیا چڑھائی ہے، اس میں پانی ابل رہا ہے بچوں کی تسلی کے لیے کہ تھوڑی دیر بعد دلاسا آ جائے گا اور یہ بھوکے سو جائیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خادم کو ساتھ لیتے ہیں، بیت المال کی طرف جاتے ہیں اور اپنے کندھے کے اوپر آٹے کی بوری اٹھا کر لے کر آتے ہیں۔ خادم ساتھ چل رہا ہے، خادم کو نہیں اٹھانے دیتے، کہتے ہیں کہ یہ بوجھ میرا ہے، میں اپنے کندھوں پر اٹھاؤں گا، اور وہ لے کر آ کر اس بوڑھی عورت کے حوالے کرتے ہیں اور تب تک اس کے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں جب تک کہ کھانا تیار نہیں ہو جاتا۔ سوال کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر کھانے کو نہیں تھا تو آپ نے عمر کو کیوں نہیں بتایا، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا، میں اسی شہر میں رہتا ہوں۔ کہا یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں آپ کو آ کر بتاؤں، یہ آپ کا کام ہے، آپ رعایا کی فکر کریں، میں اپنے بچوں کی فکر کروں گی، میں اپنے بچوں کو آ کر نہیں بتاؤں گی کہ میرے بچے میرے گھر میں بھوکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا سوال کیا کہ اگر آپ اتنا نہیں بتا سکتی تو عمر تو انسان ہے، عمر کو کیسے پتہ لگے گا؟ کہا اگر عمر انسان ہے، عمر کو نہیں پتہ پڑتا تو اس کو چاہیے کہ پھر منصب کو چھوڑ دے، وہ اس منصب کا اہل نہیں ہے، لہذا جب اس منصب پر بیٹھا ہے تو ہر ایک کی فکر کرے، ہر ایک کی فکر کرنا اس پر لازم ہے۔ یہ مدار کہ اسلامی ریاست کے اندر ہر ایک کا تحفظ اس حاکم وقت پر لازم ہے، رعایا کو بتائے یا نہ بتائے، لیکن رعایا کی فکر اس کے اوپر لازم ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ من مات القلب علی شط فرات، کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پر بھی کوئی کتا مر گیا تو عمر سے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت پوچھیں گے۔ یہ اسلامی ریاست کا تصور، یہ ہے اسلام جو ہر ایک کے حق کی بات کرتا ہے، ہر ایک کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ اسلام نے ایک انسان کی نجی محفل اور نجی زندگی کے تحفظ کے لیے بھی حکم دیا ہے کہ ایک انسان کی نجی زندگی کتنی محفوظ ہونی چاہیے، چار دیواری میں اس کی زندگی کتنی محفوظ ہونی چاہیے، اس کی باتوں کو کتنا تحفظ دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو، جو کر رہا ہے اللہ کو حساب دے گا۔ آپ اس کے گھر کے اندر جھانک کر یہ نہ دیکھو کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اللہ نے حکم دیا کہ ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات خراب نہ کرو، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہو۔ یہ ہے انسان، یہ ہے انسانوں کے لیے اسلام کا مذہب، یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، یہ ہے اسلام کے روشن پہلو، یہ ہے قرآن کے اصول اور ضوابط کہ جو ہر پہلو کے اندر، ہر معاشرے کے اندر ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ آج جو لوگ اٹھتے ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے، خواتین کے حقوق کے حوالے سے،
ان لوگوں کے اپنے گھر محفوظ نہیں ہیں، ان لوگوں کا اپنا معاشرہ محفوظ نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے بہت اچھا مذہب دیا ہے، ایسا دین دیا ہے کہ جس کے اندر کسی کے حق کے حوالے سے کوئی پہلو خالی نہیں ہے۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ خواتین کے متعلق عورتوں کو ان کے خاص ایام میں عیسائی بھی برداشت نہیں کرتے تھے، یہود بھی برداشت نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے حقوق بتائے، پورا کا پورا رکوع اس سورۃ البقرہ کا نازل فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ۔ اللہ رب العزت نے عورتوں کے سارے اصول اس سورت کے اس رکوع کے اندر بتا دیے کہ عورتوں کے ساتھ کس طریقے کا تعلق رکھنا ہے، کیسا تعلق رکھنا ہے۔ یہی اسلام کی خوبصورتی کہ جو ہمیں بتا رہا ہے کہ کیسے لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہے۔ پھر وہی آیت کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کے شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، اپنے ساتھ رہنے والے پڑوسی قریبی ہو یا دور کے پڑوسی ہو ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، ہم مجلس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، اس کو اپنے آپ سے تکلیف نہ دو، اور اسی طریقے سے مسافر کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ اللہ رب العزت کسی امانت میں خیانت کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب من كان خوان اثیما، اللہ گناہگار شخص کو پسند نہیں کرتا۔ گناہگار کون ہے؟ جو ان حقوق کی رعایت نہیں کرتا، وہ گناہگار ہے۔ حقوق میرے اور آپ کے ہیں، حقوق ہمارے معاشرے کے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کے اوپر جزا اور سزا کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کے اوپر فضیلت کا معیار ہونا نہ ہونا بتا رہے ہیں، اس لیے کہ میں اور آپ اس دنیا کے اندر سکھ اور چین سے رہ سکیں، میں اور آپ اس دنیا کے اندر سکون کی زندگی گزار سکیں۔ آج جو ہماری زندگی کے اندر افراتفری ہے، وہ افراتفری قرآن اور سنت کو چھوڑنے کی بنا پر ہے، اتحاد امت کو چھوڑنے کی بنا پر ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سیرت اور کردار کو چھوڑنے کی بنا پر ہے۔ یہ ربیع الاول کا پیغام یہی ہے کہ آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں، ایک دوسرے کے ساتھ جو متعلق حقوق ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے آپس کے اندر ایک اسلامی معاشرہ، ایک خوشحال معاشرہ تشکیل دیں، اور اسلامی معاشرے کے لیے جد و جہد کریں اور معاشرے کے اندر اٹھ جائیں۔ یہ اسلامی معاشرہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنے کندھے کے اوپر بوری رکھ کے کسی کے گھر پہنچا رہے ہیں، پھر پہنچانے کے بعد شکریہ کے لیے اس سے اپنے شان کے اندر الفاظ نہیں کہلوا رہے، بلکہ آگے سے سوال کر رہے ہیں، آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ جواب یہ آتا ہے کہ ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو حاکم ہے اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے۔ اسلامی معاشرہ ہوگا تو ایسا ہی معاشرہ ہوگا کہ ہمارے ایک ایک کے گھر کی تحفظ کی ضمانت اس حاکم وقت کے ذمہ ہوگی، اور جب وہ اسلام کا تحفظ اسلام کے اوپر چلنے والا ہوگا تو وہ رعایت کرنے والا بھی ہوگا، اس کو اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہوگا، کل قیامت کے دن اس میدان حشر میں کھڑا ہونے کا خوف ہوگا، پھر حقوق طلب نہیں ہوں گے، پھر حقوق کی ادائیگی ہوگی، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ مسلمان پڑوسی ہو، چاہے وہ قریبی رشتہ دار پڑوسی ہو یا قریبی رشتہ دار بھی نہ ہو، صرف اور صرف غیر مسلم بھی ہو، تب بھی اگر پڑوس میں ہوگا تو اس کے پڑوس کے حقوق کی ادائیگی کی جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سیرت نبویہ کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو اسلامی نظام کا، یا اللہ اسلامی نظام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ہمارے ملک کے اندر اسلامی نظام نافذ کرنے کی جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسلامی نظام کو تخت پر بٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں
بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، کہ اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے برسر روزگار ہیں یا اللہ ان کے روزگار میں، گھر بار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔